تلاوت قرآن پاک کے لیے میں درخواست کرتے ہیں روٹین عبدالستار شیخ صاحب سے۔ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمعا ان الانسان لربه لکنود وانه علی ذلک لشہید وانه لحب الخیر لشدید صدق اللہ العظیم۔ حضرات جامع قدر 30ویں پارے کی سورہ عادیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بہت خوبصورت مثال ہمارے پروردگار نے دی ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اللہ سے دعا ہے کہ قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ خالق کائنات فرماتے ہیں قسم ہے ان گھوڑوں کی جو ہانپتے ہوئے دوڑتے ہیں، اور فالموریات قدحا، پھر وہ اپنی سمے پتھروں پر مار کر چنگاریاں پیدا کرتے ہیں، فالمغیرات صبحا، پھر صبح کے ٹائم جبکہ لوگ غفلت میں سوئے ہوتے ہیں، جو یہ عربی کلچر ہے کہ جس طرح وہ قتل و غارت کیا کرتے تھے صبح کے ٹائم جا کر، اسی کی یہ مثال ہے۔ فالمغیرات صبحا، پھر وہ گھوڑوں کی بات ہو رہی ہے، پھر وہ صبح کے وقت لوگوں کے اوپر حملہ کرتے ہیں، فَعَصَرْنَ بِهِ نَقْعًا، پھر جب دوڑتے ہوئے گرد اڑاتے ہیں، جب دو چار گھوڑے دوڑ رہے ہوں ریت میں تو گرد بھی اڑتی ہے، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، اور بغیر کسی خطر و خطا کے، بغیر کسی ڈر خوف کے وہ جمعیت میں گھس جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں وہ کرتے ہیں اپنے مالک کے اشارے پر، دوڑ رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں ہے، جنگ میں جاتے ہیں یا کسی پر حملہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتے، اور صرف اپنے مالک کا جو ذرا سا اشارہ ہے اس پر دوڑنا شروع کرتے ہیں، اور آگے چاہے نیزے ہوں تلواریں ہوں کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو گھس جاتے ہیں دشمنوں کی صفوں میں۔ یہ کس لیے فرمایا گیا کہ گھوڑا بڑا ہی وفادار ہے اپنے مالک کا، صرف دانہ دیتا ہے، لیکن اس کے برعکس کنٹراسٹ ان الانسان لربہ لکنود، لیکن انسان جو ہے وہ اپنے مالک کا بڑا ہی ناشکرا ہے، جو اس کا خالق ہے، مالک ہے، جینے کے لیے ہر چیز مہیا کرتا ہے، ہر چیز صحت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ گھوڑی کی ہے اتنی وفاداری کہ وہ صرف اپنے مالک کا، صرف مالک جو ہے اس کو صرف دانہ دیتا ہے، اور وہ اتنا وفادار ہے، لیکن انسان کو پیدا کیا، اس کی ساری ضروریات پوری کی، لیکن وہ اپنے مالک کا احسان مند نہیں ہے، وہ اپنے مالک کا شکر ادا نہیں کرتا۔ میرے بھائیوں، شکر کیا ہے یہ ایک الگ موضوع ہے، سبھی جانتے ہیں، تو اس پہ میں بحث نہیں کرتا۔ تو فرمایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر جتنا شکر کرو گے میں اتنا ہی تمہیں زیادہ دوں گا، اور پھر فرمایا وَإِنَّهُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اور ہر انسان سمجھتا بھی ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یہ شکر ادا نہیں ہو رہا، جو مجھے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اس کا شکر ادا نہیں ہو رہا۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، وہ کس کام میں لگا رہتا ہے؟ ہر وقت ہمہ وقت دولت اکٹھی کرنے کے، جائز ناجائز طریقے سے
دھوکہ دہی سے دولت اکٹھی کرنے میں لگا رہتا ہے، وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. یہ کنٹراسٹ ہے گھوڑے کی وفاداری کا اور انسان کی وفاداری کا اللہ کے ساتھ. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں توفیق دے کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں ہم ان کا شکر ادا کریں. وما علینا الا البلاغ. دوستوں سے درخواست ہے کہ جذبہ کو بتنے کے لیے قومی ترانہ. زمین شاد باد ایشور حسین شاد باد تو نشان حسن علی شان ارض پاکستان مرکز یقین شاد باد پاک سرزمین کا نظام قوت قوم ملک سلطنت پائندہ کا بندہ باد شاد باد منظر مراد پرچم ستارہ و ہلال رہبر ترقی و کمال ترجمان بازی شان حق جان استقبال سارے گواہ جلال. پیش کریں شکریہ جناب صدر. آج کی اناؤنسمنٹ ہے جی. دس ویک ونس اگین آئی ویلکم مسز پیٹرا. شی از دا گیسٹ آف روٹیری. اس کے علاوہ اسلم شیخ صاحب اور رانا ریاض صاحب آج ہمارے گیسٹ ہیں. یہ گیسٹ ہیں قاضی عبداللہ وسیم صاحب کے. اور زاہد صاحب ہیں، یہ گیسٹ ہیں روٹیرین طاہر جاوید صاحب کے. ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں. شکریہ بہت بہت. ہمارے روٹری اسسٹنٹ کرامت کے بڑے بھائی کا انتقال ہو گیا تھا پرسوں، تو اس کی دعا کے لیے ہم درخواست کریں گے روٹیرین اسماعیل قمر صاحب سے. پلیز. بسم رب کریم یا غفور رحیم یا پاک پروردگار یا مالک کائنات. پروردگار تیرا کلام پاک پڑھا، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے مجھے پاک پڑھا بارک منظور فرما. اس کا ثواب حضور علیہ السلام کے وسیلہ سے درجہ وزدہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. کرامت کے بھائی جو وفات پا چکے ہیں ان کے درجات کی بلندی کے لیے توفیق کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. ہم سب کے عزیز و کارب دوست احباب بہن بھائی رشتہ دار والدین اساتذہ کرام جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کے درجات کی بلندی کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی بخشش کے لیے پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما. یا پاک پروردگار ان کی اپنی منزلیں آسان فرما، درجات کو بلند عطا فرما. ہم سب کو آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما. صلی اللہ تعالی علیہ محمد علیہ وصحبہ اجمعین. کروں گا وائس پریزیڈنٹ اسد یحییٰ صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور روٹری انفارمیشن مختصر بتائیں. Two things strike us. The first thing which I met when I was not in Rotary Club, that was the four-way test of the Rotary Club. And if we see in the context of our religion, that says that is it truth? Is it beneficial to all concerned? Is it fair for all? And will it be giving benefit to all of us? And if we see that our Almighty Allah says in the Holy Quran, Sabbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwa al-azizul hakim. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Addressing all the Muslims, that thing which you are not doing. So it means that your act and your speak, that should coincide with each other. So this is our four-way test. Then if we see the slogan of Rotary, that is service above self. This is again very nearer to our religion, for the service to the humanity, service to the community. Our 6 areas of focus when we are giving, seeing our bulletin, there are 6 areas of focus, and you see that is all concerned with the community.
particularly with respect to the issues which we are facing nowadays, the challenges which our country is facing, like water and sanitation, like maternal and child health, prevention of diseases like hepatitis and others. Polio Plus is the main aim of Rotary, and that is the main project which Rotary is serving throughout the global events in coordination with the Bill Gates Foundation. So all these things are very near to our religion, very nearer to the humankind, to the humanity. So that is the main purpose, main object of the human being creation. Just like the poet says, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ داد کے لیے کچھ کم نہ تھے گروبیاں. تھینک یو. عبداللہ وسیم صاحب سے کہ وہ آئے مہمان خصوصی کا تعارف پیش کریں. Honorable Secretary, ladies and gentlemen, today we have a very legend president, Mr. Amjad Islam Rana, MA Urdu Adab, MA Punjabi. So far profession is concerned, visiting motivational lecture in different universities and colleges, Mast FM 103, FM 90, and now Tamal FM 94. Visiting senior trainer in different institutes and discourse company. So far skill is concerned, key skill, lectures, trainers, social activists, lecture trainer and performance. تھینک یو سر, بہت شکریہ سر. آج کا ٹاپک جو ہے وہ ہے مسکراہٹ. مسکراہٹ ایک صدقہ جاریہ بھی ہے, اور یہ کہاں مسکرانا ہے یہ بتائیں گے آج کے ہمارے چیف گیسٹ, کہ وہ ہر جگہ مسکرانا بھی مناسب نہیں ہوتا. کیونکہ ایک دفعہ جیسے اسلام کرنا صدقہ جاریہ ہے, اور ایک بندہ اس طرح اسلام ہر بندے کو سلام کرتا جائے. میں جلیل مرگ کے ساتھ چلا گیا قاہرہ میں, وہاں ہماری میٹنگ تھی, واپس آیا تو دوست کو دیکھا چوٹیں لگی, یہاں سویلنگ. میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہتا کچھ نہیں بٹ صاحب, کچھ نہیں ہوا. میں کچھ تو دس کیا کہتا تسی من کہتے کہ ہر بندے سلام کرنا. آدھے میں بالکل صدقہ جاری ہے. کہتے میں واک کرنے جانا سا, میں سامنے خواتین آدھی سے میں سلام کرنا شروع کرتا. پہلے دن کیتا تو انہوں نے کچھ نہ کیا, دوسرے دن میں کیتا تو تھوڑے بڑبڑائے, تیسرے دن وہ برا نہ لے کے آ گئی. ہر جگہ مسکرانا اور ہر جگہ سلام کرنا بہت ضروری, یہ سوچنا رحمت فکری ہے. اور سانو اج دے دوست دسن گے کہ کتنے مسکرانا چاہیے. پلیز. فرسٹ آف آل تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ اتنی عزت دینے کا, اور چھوٹا بھائی ہوں آپ سب کا. مقصد ہے, ایک مشن ہے, ایک کام دیا گیا, ایک ٹاسک دیا گیا, اس سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں. ایک کلام سے آغاز کرتا ہوں کہ تو ہے کمال مولا, تو ہے کمال, جس کو چاہے سب کچھ دے دے, جسے چاہے سب کچھ لے لے. تیرا کرم میں مثال ہے مولا, تو ہے کمال, تو ہے کمال مولا, تو ہے کمال. میں کچھ دیر کے لیے آپ لوگوں کی آنکھیں بند کرنا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہم ایک دوسرے سے ملاقات, اپنے آپ سے ملاقات کریں. میں چاہتا ہوں کہ تمام آنکھیں جو ہیں وہ بند ہو جائیں, اور میں جیسے کہوں وہ اپنے آپ اپنی ذات کے ساتھ ہم کچھ باتیں کریں. عرصہ بیت جاتا ہے, ہم اپنے آپ کے ساتھ بات نہیں کر پاتے. تو آج موقع ہے, ہو سکتا ہے میرے راستے سے ہی آپ دوسرے سے مل پائیں. تو کیا ہم اپنی آنکھیں بند کر سکتے ہیں پلیز؟ کلوز یور آئیز پلیز. اور آپ نے اپنا نام دہرانا ہے, اپنے دل میں بات کرنی ہے. میرے ساتھ آپ نے بالکل بھی بات نہیں کرنی. میں آپ کی ملاقات آپ سے کروانے چاہ رہا ہوں. میرا نام کیا ہے, میرے باپ کا نام کیا ہے, میرے باپ کا کیا نام تھا, میری ماں کا کیا نام, میری ماں کی ماں کا کیا نام تھا, اس کی ماں اس کے باپ کا کیا نام تھا. لیکن میں ان چیزوں کو بھول گیا. مجھے اتنا آگے بڑھا دیا کہ میں اس ریس کے اندر, اس احساس کے اندر ڈوبا تو میں اپنے آپ سے کھو بیٹھا, میں اپنی ذات کو کھو بیٹھا, جو میری پہچان تھی.
میرا باپ کیا کرتا تھا، میری ماں کیا کرتی تھی. کبھی میں نے سوچا کہ میری ماں جب میں اسکولنگ میں تھا، جب میں چھوٹا سا تھا، جب سے اس نے مجھے اپنی گود سے پروان چڑھانے کی ساری وہ مشقت کی، اس احساس کے اندر میں نے کبھی بھی اس کو تھکتے ہوئے نہیں دیکھا، اس کو بیمار ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. میں نے کبھی سوچا اپنے باپ کے بارے میں کہ میں جس مقام پہ پہنچا ہوں، میرے باپ نے اس کے لیے کتنی محنت کی تھی. کبھی دھوپ کو دھوپ نہیں سمجھا تھا، کبھی بارش کو بارش نہیں سمجھا تھا، کبھی طوفان کو طوفان نہیں سمجھا تھا. میں آج کہاں ہوں؟ میں کن کی وجہ سے ہوں؟ اندھے خوابوں کو اصولوں کا ترازو دے دے میرے مالک، مجھے جذبات پہ قابو دے دے. معلوم ایک قطرہ بھی سمندر ہے اگر تو دے دے، اور سب کے دکھ درد سمٹ جائیں میرے سینے میں. بانٹ دے سب میں ہنسی، لا مجھے آنسو دے دے، لا مجھے آنسو دے دے. آنکھیں کھول لیجیے. امید کرتا ہوں کہ آپ نے یہ سیشن اپنے ساتھ کافی عرصے کے بعد بتایا ہو. ہم بیسیکلی خوشی ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، جو میرا ٹاپک ہے. میرے پاس 20 منٹ ہے. میں نے عبداللہ وسیم صاحب سے کہا تھا کہ بس 20 منٹ میں تو موٹیویشنل جو لیکچرر ہوتا ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے. مجھے ضم کرنا ہے، مجھے آپ کے اصولوں کے جو ہے وہ پہرے میں رہتے ہوئے بات کرنی ہے، تو میں تھوڑا سا بات کو شاید دوڑاؤں. ہم خوشی کا کانسیپٹ کہاں سے لیتے ہیں؟ اس میں بہت سارے راستے ہیں. خوشی کیسے ڈھونڈی جا سکتی ہے؟ لفظ خوشی ہے، سنتے ہی چہرے پہ اسمائل سی آ جاتی ہے، یہ چیز جو ہے وہ برائٹ ہو جاتی ہے. ہم ایک عجیب سی کیفیت سے گزرتے ہیں. تو غم ہے، ہم غم کو طاری کر لیتے ہیں. میں ایک جوک سناتا ہوں آپ لوگوں کو، اس کے بعد ہم ہنسیں گے. تو اس کے بعد میں اپنا ایک اور پریکٹیکل آپ کے ساتھ کرنے جا رہا ہوں. اس میں ایسا ہے کہ ایک شوہر میاں بیوی کا رشتہ بہت خوبصورت ہوتا ہے، بڑا پیار سے ہوتا ہے. اس میں میٹھی میٹھی تکرار بھی ہوتی ہے. ایسے ہی ایک جو ہے وہ موصوف کی جو اہلیہ وہ وفات پا جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، اور وہ اب ان کو دفنانے کے لیے لے کے جاتے ہیں. دفنانے کے بعد جب واپس آتے ہیں تو ابھی دروازے میں قدم رکھا ہی ہے تو بجلی گرجتی ہے، اوپر بادل گرجتے ہیں، طوفان سا آ جاتا ہے. تو وہ اوپر آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں لگتا ہے پہنچ گئی. دل کی گلا کرتے تھے کیفے. اب اسی جوک کو میں دوبارہ آپ کے ساتھ دہراؤں گا کہ ایک شخص ہے، اس کی بیوی کا انتقال ہو جاتا ہے، اور وہ اس کو دفنا کے واپس آ رہے ہیں. دروازے پہ پہنچتے ہیں، بجلی گرجتی ہے، بادل گرجتے ہیں، آسمان کے اوپر ایک تہلت کا سا مچ جاتا ہے، اور وہ اوپر آسمان کی طرف کر کے کہتے ہیں لگتا ہے پہنچ گئی. نو ریئیکشن. ریئیکشن ہے اس کے اوپر آپ کو؟ ایک ہی مسکراہٹ والی بات، ایک ہی جوک والی بات، ایک ہی ہنسنے والی بات آپ دوسری بار سن رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ جو ہے کوئی ریئیکشن نہیں دے رہے. ہم غم کو کیوں اپنے گلے سے لگا کے پڑھتے رہتے ہیں؟ اس کو ہم ون ٹائم کیوں نہیں کرتے؟ میری اوقات نہیں ہے، میں چھوٹا ہوں آپ سے، بچہ ہوں آپ کا، مگر شاید مجھ سے کوئی پیغام دلوانے کے لیے مجھے جو ہے یہاں کھڑا کر دیا گیا. بہت سوچ سمجھ کے ہوں کہ بڑوں کے سامنے کھڑے ہونا، مگر استاذہ کی نظر ہے، میں ان کی نظر کا شکر گزار ہوں. چیزیں ہیں کہ ہم غم کو اپنے اوپر جو ہے وہ لمبا کرتے جاتے ہیں، اس کو رینگتے جاتے ہیں، خوشیاں سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں، خواہش پہ کرتے جاتے ہیں، سائڈ پہ کرتے جاتے ہیں. ایک چھوٹا سا غم مل گیا، ہم ساگر صدیقی بن کے بیٹھ جاتے ہیں. ہم اس کے اندر سے کوئی ایسا لمحہ نہیں ڈھونڈتے جو ہمیں اس میں شاد کر سکے، آباد کر سکے. مسکراہٹ تو اتنا خوبصورت لفظ ہے، اسمائل جب بولتے ہی ہیں تو ہی ہماری زندگی جو ہے وہ کھل کے سامنے آ جاتی ہے. چہرے پہ ایک ایسی جو ہے وہ اٹریکشن آ جاتی ہے کہ دیکھنے والا ہمیں دیکھ کر کہتا ہے یار کتنا خوشگوار آدمی ہے، کتنا خوبصورت آدمی ہے. یہ ہمیشہ جب بات کرتا ہے تو مسکرا کے بات کرتا ہے. تو سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. تو ہم تو اس چھوٹی سی سنت کے اوپر بھی عمل نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے غم کو اپنا لبادہ بنا لیا، اور خوشی کو جو ہے ہم نے اپنی پاکٹس میں ڈال کے زپ لگا دی. ہم اس کو باہر نہیں نکالتے. جبکہ خوشی ڈھونڈنے کے لیے نکلے قسم سے، خوشی تو قدم قدم پہ آپ کے ساتھ ہے.
ہم تو اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیتے. بچوں کے ساتھ کتنی خوشی ہمیں ملتی ہے, کیونکہ بچوں کے ساتھ ہمارا اپنا وقت بیتتا ہے. ہم 2 دنی 4 2 دنی 8 کے چکروں میں پڑے ہوئے ہیں, 2 دنی سے بھی جمپ کر کے ڈبل پہ جانے کے چکروں میں پڑ جاتے ہیں, اور ہم اپنی خوشیوں کو مس کرنے لگ جاتے ہیں. ایک بندر کی کہانی آپ کو سناتا ہوں. ایکسپیریمنٹ ہے, ایک سائنسدان کرتا ہے کہ بندر کی جو کیلا ہے نا بڑی کمزوری ہوتی ہے. کیلا وہ بڑے شوق سے کھاتا ہے, بنانا جسے ہم کہتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے, ایک پنجرا بناتا ہے بڑا سا, اس پنجرے کے اندر ایک اسٹیئر لگا دیتا ہے, اس کے اوپر کیلے رکھ دیتا ہے. آئے گا. اب 5 بندر اس نے اس میں ڈال دیے پنجرے کے اندر کہ آپ لوگوں نے یہ بیٹھ جانا. بندر کی ایک کمزوری بھی ہے, اور وہ ٹھنڈا پانی. یا ٹھنڈا پانی جو ہے بندر کی کمزوری ہے, وہ آگ سے بھی ڈرتا ہے اور ٹھنڈے پانی سے بھی ڈرتا ہے. یہ اس کی نیچر ہے, اللہ نے اس کو کنٹرول کیا, ورنہ وہ بہت شیطان ہے. وہ انسانوں کے بہت قریب ترین ہے, کچھ بھی کر سکتے ہیں, جنگل کو آگ بھی لگا سکتے ہیں. سچویشن کیا ہے کہ سائنسدان کیا کرتا ہے کہ وہ 5 بندر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ سامنے کیلے پڑے ہوئے ہیں, بھوک بھی لگی ہوئی ہے, تو جاتے ہیں چڑھ کے کھا لیتے ہیں. ہوتا کیا ہے کہ جب چڑھنے لگتے ہیں نا تو سائنسدان اس کے اوپر ٹھنڈا پانی ڈال دیتے ہیں. اب ٹھنڈا پانی ڈال دیا, ہم پھر آگے نیچے آ کے سہم کے بیٹھ گئے, سوکھ گئے, جسم میں جان آئی, بھوک نے تڑپایا, تو پھر چڑھنے کی کوشش کی. سائنسدان نے پھر ٹھنڈا پانی اس کے اوپر ڈال دیا. اب سائنسدان اپنی کھیل کھیل رہا تھا. اب کیا ہے کہ اس 5 کو پتہ لگ گیا کہ جب اوپر چڑھیں گے, کیلے کھانے جائیں گے, تو ٹھنڈا پانی ہمارے اوپر ڈال دیا جائے گا, جو کہ ہمارے لیے عذاب ہے. تو اب کیلے کھانے کے لیے نہیں جا رہے, سہم گئے ہیں, ڈر گئے ہیں اس سے. ہوتا کیا ہے کہ نیکسٹ پروسیس شروع ہوتا ہے. سائنسدان کیا کرتا ہے کہ 5 میں سے ایک کو نکال کے ایک نیا ڈال دیتا ہے. 4 پرانے ہیں, اب ایک نیا ہے. اب اس نئے کے پاس کیا ہے, اس نے دیکھا کہ لگتا ہے کہ کھا پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, تو بھوکے نہیں ہیں, ٹھیک ہے, یہ تو کھا پی کے بیٹھے ہوئے, تو میں جاتا ہوں, میں کھا لیتا ہوں جا کے. جب وہ اوپر چڑھنے لگتا ہے نا, چاروں مل کے اس کی پٹائی کرنے لگ جاتے ہیں. اب اس کے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی کہ جو بھی اوپر چڑھنے جائے گا اس کی پٹائی ہوگی, اس کو مار پڑے گی. ایک نئی ریت قائم کر لی ہم نے. میں یہ غم کی طرف ہی لے کے جاؤں گا آپ کو, میں خوشی کی طرف ہی لے کے جاؤں گا آپ کو, مگر اس کے پریکٹیکل کو کرنے کے بعد. اب ایک ہے پٹائی والا, 4 ہے ٹھنڈے پانی والے. اب سائنسدان کیا کرتا ہے, ایک ایک کر کے جو ہے نا وہ پرانے والے سارے ختم کر دیتا ہے بیچ میں سے, اور سارے پٹائی والے آ جاتے ہیں. اب 5 جو ہیں وہ 4 جو پٹائی والے بیٹھے, جب 5واں انٹر ہوتا ہے, جب وہ چڑھنے لگتا ہے تو اس کو پکڑ کے مارتے ہیں. اب ان کو تو یہی پتا ہے کہ جس نے بھی اوپر چڑھنے کی کوشش کرنی ہے اس کی پٹائی ہو. ہم زندگی کے اندر بہت سارے خوف جو ہے نا وہ اس لیے لے کے بیٹھے رہتے ہیں کہ یار یہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا, یہ کروں گا تو ایسے ہو جائے گا, ویسے ہو جائے گا, مگر ہم اس کی ڈیٹیل میں نہیں جاتے, اس کی ڈیپتھ میں نہیں جاتے کہ آخر کیوں ایسا ہوتا ہے, یا آخر ایسا کیوں ہوگا. ہم ڈر لے جاتے ہیں اس کا, پھر ہم ایفرٹ نہیں کرتے, تو پھر وہ اس نظر سے بھی ہم دور ہو جاتے ہیں. اس کے اندر سے جو خوشی یا وقت یا لمحہ مل سکتا ہے اس سے بھی چھن جاتا ہے ہم سے, کیونکہ ہم اس کی ڈیپتھ میں جانا نہیں چاہتے. ہمیں جس طرح سے سمجھا دیا گیا, پڑھا دیا گیا, ہم اس کے اوپر ہی ایکسپیریمنٹ کرتے رہتے ہیں. مگر ہمارے باپ نے ایک پریکٹیکل بزنس ہمیں دے دیا, تو ہم اسی کے اوپر کنٹینیو کر کے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں. ہم انوینشن کرنا نہیں چاہتے, ہم اس کے اندر سے اپنے لیے وقت نکالنا نہیں چاہتے, ہم کچھ ایسا کرنا نہیں چاہتے جس کے ساتھ جو ہے اور بھی لوگ جڑ کے اس کام کو کر سکیں. ہم اس کو پیک کر لیتے ہیں, ہم اپنی ذات کے گرد ایک حصار لگا لیتے ہیں کہ میں نے اس سے باہر نکلنا ہی نہیں ہے. جب نکلیں گے نہیں تو پھر خوشی کہاں سے ہماری ایج میں آئے گی. ہم نے تو اپنے آپ کو پیک کر لیا, ہم نے تو اپنے آپ کو پینٹ کوٹ میں پیک کر لیا, ہم نے اپنے آپ کو شلوار کی میں پیک کر لیا, ہم نے اپنے پورے ہو کے بیٹھ گئے. جبکہ خوشی ہے, خوشی تو تب ہے کچھ بھی ایکسٹرا آرڈنری ہو جائے, آپ کے چہرے پہ اسمائل آ جاتی ہے, خوش ہو جاتے ہیں معجزاتی طور پر. ہم وہ ایکسپیریمنٹس کرنے سے ختم ہو گئے, ہم نے وہ ایکسپیریمنٹس کرنے چھوڑ دیے ہوئے. ہم چھوٹے پوائنٹس کے اوپر سے خوشی ڈھونڈ سکتے ہیں, مگر ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. ہم تو لکیر کے فقیر ہیں, جو چیز ہوتی آ رہی ہے ہم اسی کو کر کے ہی اس میں سے اپنی زندگی گزارتے ہیں. اور پھر بھی ہم شکوہ کرتے ہیں کہ اللہ میاں مجھے لگتا ہے یہی زندگی دیتی ہے, خوشی نہیں ہے میری زندگی. ہم اچیومنٹ کے بعد پریشان کیوں ہوتے ہیں؟ ہم سب کچھ اچیو کر کے بیٹھے ہوتے ہیں, بزنس ہوتا ہے, بچے ہوتے ہیں, اسکولنگ ہو چکی ہوتی ہے, کالجز ہو چکے ہیں, شادیاں بھی ہو چکی ہوتی ہیں, اپنے اپنے گھروں میں خوش ہیں. کسک ہمارے دل میں ہے, کیوں ہے؟ کیونکہ ہم اپنے آپ کو وقت نہیں دیتے, ہم اپنے لیے وہ لیئر نہیں ڈھونڈتے جس پہ لیئر ہو, ہم اپنے احساس کے ساتھ نہیں چلتے. ہم سوچتے ہیں کہ شاید ہم جو ہے وہ ایک اس زندگی میں آ گئے ہیں اور بس یہی زندگی تھی, اتنا کرنا تھا کر لیا, بچے آ گئے, شادی ہو گئی, ان کو بیاہ دیا, ان کے بچوں کے ساتھ کھیل لیا, یہی زندگیات ہے, کسی مقصد کے لیے بنایا گیا تھا.
ऐसे थोड़ी है कि हम जो है वो उठ गए और ज़िंदगी में आ गए और जो है सब कुछ किया और बस बच्चे पैदा किए और बिजनेस किया, सेटल करके बच्चों को दे दिया और चले गए। मिशन क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्यों आए थे दुनिया में? उन्होंने क्या किया? बाकी अंबिया को देख लें, सूफिया कराम को देख लें, जो भी है। मेरे उस्ताद मुझे दुआ दिया करते थे, तुम जियो हज़ारों साल। वो मैं उनसे पूछा करता था, बशीर ज़ियाई साहब उनका नाम था, अल्लाह उनको बरीक़ रहमत करे, तो उन्होंने कहा कि तुम जियो हज़ारों साल, बेटा दुआ है तुम्हारे लिए। तो हमने पूछना उस्ताद जी क्या दुआ है? उन्होंने कहना बेटा इंसान मर जाता है, इंसान का काम जिंदा रहता है, इंसान का नाम जिंदा रहता है। अब पता है मैं 8 साल पुलिस इंस्पेक्टर रहा हूँ, वो पुलिस जिसमें लोग जाने के ख्वाब देखते हैं। मैं पर्सनल स्टाफ ऑफिसर रहा हूँ, चीफ ट्रैफिक ऑफिसर के साथ 8 साल मैंने बड़ी एक लविश किस्म की ज़िंदगी गुजारी है। मगर मैं समझ रहा था कि मैंने हिसार में अपने आप को उस बेल्ट में बंद कर लिया, लॉक कर लिया है। वो लॉक मैंने निकालना था, मुझे समझ आ गई उस चीज़ की, मुझे किसी उस्ताद ने समझाया कि तुम्हारा इससे आगे ज़िंदगी गुजारने का पहलू है यहाँ नहीं है, ये बेल्ट तुम्हारे लिए नहीं है। मैंने वो बेल्ट छोड़ दी जी, मुझे घर से निकाल दिया गया जी। मेरी मंगनी हुई थी, मंगनी तोड़ दी गई थी कि ये बागी हो गया और इसको सलाह दी जाएगी। उससे क्या हुआ है? वक्त गुजरा। जब आपका मिशन होता है कि अपने कुछ करना है तो अल्लाह की ज़ात आपको इज्जत देती है। तो मैंने फिर वो जो है अल्लाह पे छोड़ा हुआ था सारा कुछ और कोशिश कर रहा था उसे बेल्ट से बाहर निकलने की, तो अल्लाह की ज़ात ने अल्हम्दुलिल्लाह इतनी इज्जत तो दे दी, कम से कम उन्होंने ये कहा नहीं इसने हमाकत नहीं की थी, इसका काम कुछ और था, इसका मिशन कुछ और था, इसको वही करना चाहिए तो ये कर रहा है। अब ये खुश है, इसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, इनफ है। वो मुस्कुराहट साबित करने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ी, मैंने की, और वो चेहरे पे मुस्कुराहट और इत्मीनान है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्योंकि अब मैं वो करता हूँ जो मेरा मन चाहता है, क्योंकि मेरा मन जो है वो मेरी खुशी का बायस है, मेरे लिए वो प्लेयर लेके आता है, मुझे ज़िंदगी देता है। मेरी ख्वाहिश तो यही है कि हम सब ज़िंदगी के अंदर जो है इस तरह की कोई ना कोई एक्टिविटीज़ हम जो है वो जनरेट करें। किसी के साथ भला करने में जो चेहरे पे मुस्कुराहट है, उसके चेहरे पे मुस्कुराहट है, आप समझते हैं उसका एहसास क्या होता है। मैं रोटरी क्लब के इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ जो कि खिदमत के ये 6 मिशन लेकर सामने निकले हुए, ये गिने चुने लोग हैं, पूरा शहर पड़ा है यहाँ पे। ये छोटी सी बात है, आप लोग क्यों आएंगे यहाँ पे अपना बिजनेस, अपनी सारी फैमिली स्ट्रक्चर्स छोड़ के यहाँ हम इकट्ठे हुए बैठे? क्योंकि अल्लाह ने हमको चुन रखा उन चंद लोगों में जो किसी के काम आने के लिए बैठे हुए। तो अब जब हम इसके अंदर किसी के काम आएंगे, किसी की दर्द को ख़त्म करेंगे और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर आएंगे, तो क्या आप समझते हैं कि मुस्कुराहट जो है वो उसकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यूड है और आपकी ज़िंदगी में कितनी वैल्यूड है? पता नहीं यार, बेवकूफ़ ने एवरी टाइम कट के रोज़ ही आदमी इकट्ठे हुए और लोगों ने कम कर देते हैं। इफ्तिखार था देखने में, उनको समझते हैं कि बंदा बड़ा जो है वो फजूल सी बातें करता है, थिएटर पे आके लोगों को हंसाता है। उनका मैंने इंटरव्यू जो है उनका सुना रिसेंटली 92 पहले दफ़ा मैं हज पे अपने लिए गया था, अपनी जो है इबादत के लिए गया था। कहते नेक्स्ट टाइम जब मैं हज के लिए गया, गैलन भरने की आपको परमिशन होती है, आप भर के जो है वो गैलन अपना लेके जा सकते हैं अपने हाथों से। तो बुजुर्ग के अंदर इतनी ताकत नहीं थी कि वो उस गैलन को उठा के तो वो ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, उसको लेके जाए। जब मैंने देखा कि उनके अंदर इतनी सकत नहीं है तो कहते मैं रुक गया वहाँ। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की है क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? ज़ईफुल उमर इंसान थे, उन्होंने क्या ड्रामा का बंदा बात कर रहा है, थिएटर के ऊपर काम करता है, जो लोगों को हंसा रहा है, जो लोगों को एंटरटेन कर रहा है, ठीक है। अब वो कहते हैं कि मैं उनका कैद पकड़ा वजनी था, तो जब मैं होटल तक लेके गया वो कहते हैं कि मैं जब होटल के गेट पे गया कहते ठीक है बेटा तुम यहाँ रख दो, मैं इससे आगे ऊपर ले जाऊँगा। उन्होंने कहा नहीं मैं बीच रास्ते में छोड़ के जाने वालों में से किसी के काम आते हैं। तो अल्लाह की ज़ात फिर हमें समझती है, अल्लाह की ज़ात जो कि सबसे बड़ी कादर है, वो समझता है कि मेरा इंसान हो के इतना एक तो जोक्स आप लोगों को सुनाता हूँ ताकि मुस्कुराहट का पहलू जो है वो आगे बढ़ता रहे। ऐसे ही चूँकि सारे मैरिड पर्सन्स बैठे हुए जज्बाती हैं, तो फिर जो है प्रेसिडेंट साहब ने भी कहा, एक ऐसे ही मियाँ बीवी का आपस में ना झगड़ा हो रहा होता है, तो कभी बीवी हंसती है तो कभी शौहर हंसता है। मोहल्ले वाले बड़े कॉन्शियस है कि ये क्या चक्कर है, ये कभी जो है वो बीवी हंस रही है ऊँची ऊँची और पत्थरों की आवाज़ें भी आ रही हैं, कभी शौहर हंस रहा है। तो एकदम सही से रहा नहीं जाता, वो नॉक करता है कि ठक ठक, तो वो शौहर बाहर आता है, कहते जनाब क्या बाज रहा है, ये क्या चक्कर क्या है, ये आप जो है कभी भाभी हंसती है कभी आप हंसते हैं। कहते जी एक्चुअली हमारी लड़ाई हो रही है, ठीक है, मेरी बेगम मुझ पर बर्तन मार रही है, जो लग जाता है तो वो हंसती है, जो नहीं लगता तो मैं हंसता हूँ। ये जज्बाती सा उनका सीन है। ऐसे ही मियाँ बीवी होते हैं, बड़ा प्यार होता है आपस में, बीवी का इंतकाल हो जाता है, ठीक है। अक्सर तो बीवियों के इंतकाल बाद नहीं होते, लोग सिचुएशन क्रिएट की ताकि मर्दों को चेहरों में मुस्कुराहट आ सके। बीवी का इंतकाल हो जाता है जी,
اور وہ اب دروازہ لے کے جا رہے ہیں تو راستے میں ایک کھمبا آتا ہے, وہ کھمبے سے ٹکرا کے نا تو ان کی بیوی کی آنکھ کھل جاتی ہے, وہ مری ہوئی نہیں تھی. انہوں نے اس کو کال کہہ دیا کہ یہ مر گئی ہیں. تو وہ زندہ ہو جاتی ہیں, سارے لوگ بھاگ جاتے ہیں, وہ بیگم کو گھر لے کے آ جاتے ہیں محترم, کہتے ہیں ٹھیک ہے اب زندہ ہوگی تو میں کیا کر سکتا ہوں, واپس لے آتے ہیں. کچھ عرصے کے بعد وہ پھر وفات پا جاتی ہے. اب جنازہ جا رہا ہے تو وہ نا جب کھمبا آتا ہے تو شوہر صاحب ان کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں یار کھمبا بچا کے کھمبا بچا کے پڑ گئی, ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں ہیں, اور میاں بیوی کے رشتے میں یہ محبت اور یہ احساس رہتا ہے, مگر آپس میں ان کی سے رہ بھی نہیں سکتے. تو اپنے بچوں سے پیار کریں, اپنے بچوں کو ٹائم دیں, موبائل فون سے نکلیں. موبائل فون جو ہے یہ بہت بڑی بلا ہے, یہ ہمارے رشتوں کو کھا رہی ہے. ہمارے بچے ہمیں دیکھتے رہ جاتے ہیں, بلکہ بچے کیا دیکھتے رہ جاتے ہیں, وہ خود بھی جو ہے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. موبائل پہ مجھے ایک بات یاد آ گئی, ایسے ہی ایک شخص جو ہے نا, وہ سارے لوگ تو ایڈکشن ہو گئی ہے, واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں, گھر پہ جاتے ہوئے بھی گاڑی سے اترے نہیں, یا باہر جاتے ہوئے موبائل فون یوز کرتے ہوئے ہم جا رہے ہیں, گزر رہے ہیں. تو ایسے ایک شخص جو ہے نا, وہ اپنے گھر آ رہا ہے تو اپنے گھر جانے کے بجائے سامنے والوں کے گھر چلا جاتا ہے اور جا کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ جاتا ہے. سامنے والی کی بیوی بھی کچن سے نکلتی ہے, ہاتھ میں موبائل پکڑا اور ہاتھ میں گلاس پانی کا پکڑا ہوا, وہ رکھتی ہے اور آگے پوچھتی ہے آج آپ جلدی نہیں آ گئے. تو خیر وہ گلاس پکڑتا ہے, دیکھتا ہے کہ میں کس کے گھر میں بیٹھا ہوں. اتنی دیر میں سامنے سے اس گھر والا بھی آ جاتا ہے اور اس کے ہاتھ میں بھی موبائل ہے, اور ان کو دیکھ کے کہتا ہوں سوری بدل کر گھر میں آ گیا, واپس چلا جاتا ہے. یعنی یہ ایک سائیکی ہماری بن گئی ہے کہ ہم چلتے پھرتے ہر جگہ پہ جو ہے موبائل فون کا استعمال کر رہے ہیں. موبائل فون کلر ہے جی, موبائل فون رکھنا بھی ہے. تو یہ میرے پاس چھوٹا موبائل ہے, میں گھر جا کے وہی یوز کرتا ہوں. اس کو میں بند کر دیتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر اب ایڈکشن رہتی ہے کہ آپ واٹس ایپ دیکھ رہے ہیں, دوستوں کے گروپس میں چیٹس چل رہی ہیں, تو آپ اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دے پاتے. بچے جو ہے وہ آپ سے خوشیاں ڈھونڈنا چاہ رہے ہوتے ہیں, تو بچوں سے بھی کوشش کریں کہ ان چیزوں کو دور رکھیں, کیونکہ بچے بھی پھر آپ کو نہیں دیکھتے. ٹھیک ہے, کبھی کبھار آپ سے ملاقات ہوتی ہے میں بعد میں ان کی, تو وہ عجیب سے نام لینا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ سوشل میڈیا کے جو کچھ ہو رہا ہے آج کل تو ہماری ایڈوکیشن کا حصہ بنتا جا رہا ہے. اور میکسیمم اپنی جو پیرنٹس کو ٹائم دیں, اگر ہیں زندہ, اگر نہیں ہے تو ان کی یاد میں آنکھیں بند کر کے کچھ لمحوں کے لیے ضرور ان کی شخصیات کو اور ان کی محنت کو یاد کیا کیجیے, ان کی روح کو احسان ثواب کے لیے دعا کیا کیجیے. ہمیشہ وہ آپ کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں. تو جب آپ اپنے رشتوں کو ٹائم دیں گے, اپنے بیتے ہوئے کل کو ٹائم دیں گے, تو یقیناً آپ کے چہروں پر مسکراہٹ جو ہے وہ قائم رہے گی. بہت شکریہ جی. دونوں نے آپس میں گپ شپ لا رہے تو انہوں نے دیکھا ہے کہ بیوی نے بھی تار دے اتنے نا چیڑی تے چڑا آپس سے اٹکیلیاں کر رہے ہیں. انہوں نے دیکھا بھی موقع بڑا اچھا, میں ذرا تھوڑا شوہر کو قائل کرا. وہ کہنے لگی کہ دیکھو اے چیڑی تے چڑا کس طرح آپس سے پیار کر رہے ہیں, ایک اسی اشرف المخلوقات ہیں, لڑتے رہنے ہیں, سانوں بھی اسی طرح پیار محبت نہ رہنا چاہیے. تو کہندا ہوں میں دینا ہے روز اسی طرح کر دے, لیکن چیڑی روزانہ ایک نویں ہوندی. اچھا جی, مجھے ان کی بات سے یاد آ گیا ایک جو کیسے ایک میاں بیوی جو ہے وہ ریلوے ٹریک پہ چڑھ رہا ہے, مسکراہٹ, شوہر اپنی بیوی کو لینے آ جاتا ہے. اب وہ لے کے گھر جا رہا ہے تو بڑا سڑا ہوا اجڑا سا ہے. جب گزر رہے ہیں تو ایک کپل بڑا ہنس کھیل رہا ہوتا ہے وہاں پہ, کونیوں وہاں کے باتیں کر رہا ہوتا ہے. تو بیوی اس کو بڑا چڑھ کے کہتی کہ دیکھیں نا وہ بھی تو کپل ہی ہے نا, کتنا ہنس کے باتیں کر رہا ہے, اور آپ کے منہ پہ ہمیشہ 12 ہی بجے رہتے ہیں. تو وہ شوہر کہتا بیگم بات یہ ہے کہ وہ چھوڑنے آیا اور میں لینے آیا. سچویشن کریٹ ہوتی ہے. ویری گڈ سر, بہت شکریہ آپ کا. اگر اجازت ہو تو لطیفہ میں سنا دیں. ایک بیوی خامد نے فون کر دی ہے, کتنے ہو, کہنے لگے میں کہاں, کہتے سے جوسر چلاؤ. اور جوسر چلانا ڈر جو جوسر چلیا, انہوں نے کہا ٹھیک. دوسرے دن پھر فون کیا بیگم نے, آپ کہاں ہیں, کہنا گھر پہ ہوں, کہتے ایسے جوسر چلاؤ. پھر جوسر چلایا, پھر آواز آئی جوسر دی, انہوں نے کہا ٹھیک. تیسرے دن بیوی بغیر اطلاع دکھا آ جاتی تو لاک لگا ہوتا. ہم سائی نے پوچھ دیے ارشید صاحب کتنے گئے ہیں, کہتے یہ تو نہیں پتا کتنے گئے ہیں, سویرے جوسر نال لے آتے ہیں تو شام کو واپس لے. بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ. ان دوستوں کی محبت ہے, ورنہ بہت کم ایسا ہوتا ہے. ویسے چل حسب روائن ہمارے 2 لکی ڈرا پلیز. 2 lucky draw. First of all, I'll say Miss Petra, I think you did not enjoy because you could not understand anything, but I'll say you are lucky enough. Today you are again winner of the lucky draw. اسی نام ہے. میں درخواست کروں گا جناب سجائی صاحب سے تشریف لائیں سر, اپنے ہاتھوں سے مس پیٹرا کو انعام دیں پلیز. Ready?
Thank you. Have a seat. Thank you. Please. Thank you. Sir, please. अशार जी इसमें एक दो वर्जन आपको सुना देते हैं। जी प्लीज। सामने लश्कर ठहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। सामने लश्कर ठहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। सोचो पर भी पहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। और कह डाली जब सारी बातें, फिर जाकर एहसास हुआ। कह डाली जब सारी बातें, फिर जाकर एहसास हुआ। सुनने वाला बहरा होगा, ये मैंने कब सोचा। सुनने वाला बहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। और साहिल के नज़दीक भी पानी अक्सर गहरा होता है। साहिल के नज़दीक भी पानी अक्सर गहरा होता है, लेकिन इतना गहरा होगा, ये मैंने कब सोचा। और कुछ खुशियों की ख्वाहिश थी, कुछ सपनों की तमन्ना थी। कुछ खुशियों की ख्वाहिश की थी, कुछ सपनों की तमन्ना थी। सबका हाथ सुनहरा होगा, ये मैंने कब सोचा था। और हंसने गज़ल है इसका कि दिल पर चोट लगी तो सोचा, चोट तो लगती रहती है। दिल पर चोट लगी तो सोचा, चोट तो लगती रहती है। जख्म यहाँ तक गहरा होगा, ये मैंने कब सोचा। ये मैंने कब सोचा था। और मेरी पसंदीदा जो है वो नज़मों में से है, अमजद इस्लाम साहब की नज़म है, वो मैं सुना देता हूँ आपको कि इतने बरस की दूरी और महजूरी के अफसोने सफ़र में लिपटा हुआ एक शख्स अचानक आ मिला। मैं उसको देख के शश्तर था, वो मुझे सफ़ा हैरान मिला। कुछ देर तो दोनों चुप से रहे, फिर उसने कहा ये इतने बरस के बाद का मिलना भी क्या खूब रहा। कोई पुराना दोस्त मिले तो दिल को भला सा लगता है। इस वक्त मुझे कुछ जल्दी है, मैं चलती हूँ। फिर मैंने कहा मैं हर शाम ढले यहाँ आता हूँ, कभी वक्त मिले तो आ जाना। इस वक्त मुझे भी जल्दी है, ये वक्त भी कितना जालिम है, ये वक्त भी कितना जालिम है। मैं दरख्वास्त करूँ रोटेरियन अहमद कंबो साहब से, वो तशरीफ लाए और वोट ऑफ थैंक्स प्लीज। वैसे तो आज के जो हमारे मौजूद अमजद इस्लाम राना साहब रिनाउंड शख्सियत हैं, इतने बड़े माशाल्लाह मोटिवेशनल स्पीकर हैं, जिनको मैंने पहले भी जब सुना। इतने अच्छे कलाम के बाद मैं सोचता था कि कोई लंबा चौड़ा वोट ऑफ थैंक्स हो। फिर मैंने कहा जिस तरह जनाब ने इतने वास्ट टॉपिक को अपने खूबसूरत हल्के फुल्के और शानदार अल्फाज में पूरे में बंद कर दिया, और बहुत सारे लोग हमारे जो पार्टिसिपेंट्स हैं मुस्तफ़ीज़ हुए। इस तरह मैं कोशिश करता हूँ 2-4 लफ्ज़ों में जनाब की शानदार एक्सप्रेशन को मैं खराज तहसीन पेश करूँ। रोटरी क्लब के बिहाफ पे आपका बहुत शुक्रिया, आपने अपना टाइम निकाला कीमती। मोटिवेशनल स्पीकर सोसाइटी का बेसिकली वैल्यू एडेड सोर्स है। ये फिलैंथ्रोपिस्ट भी हैं, सोशल कंट्रीब्यूशन भी करते हैं, ह्यूमन जो रिसोर्स डेवलपमेंट का शानदार इम्तजाज है। मैंने चूँकि मौका मिला मुझे मुख्तलिफ दुनिया में सुनने का मोटिवेशनल स्पीकर्स को, तो आज भी और पहले भी मैंने चंद एक दफ़ा देखा है जनाब अमजद इस्लाम साहब जिस हल्के फुल्के अंदाज में अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं, ये वाकई एक शानदार, मेरे ख्याल में ये बड़ा इनका डिफरेंट इम्तजाज है। बहुत शुक्रिया आप तशरीफ लाए, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी हमें आप मुस्तफ़ीज़ करेंगे। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों पर एक ऐसा वक्त आएगा इंसान कोई परवाह नहीं करेगा कि जो उसने हासिल किया वो हलाल से है या हराम से।
اس کے ساتھ ہی آج کی میٹنگ کا اختتام ہو گیا. پوری فوٹو کے لیے پلیز تشریف لائیں.